السلام علیکم دوستو، اگر آپ CSS 2027 دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج 20 اگست 2026 CSS 2027 MPT کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل بات کریں گے CSS 2027 MPT کیا ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، کوالیفیکیشن کیا چاہیے، ایج لمٹ کیا ہے، فی کتنی ہے، کیسے بنانا ہے، فی کیسے پی کرنی ہے، آن لائن اپلیکیشن کیسے سبمٹ کرنی ہے، اور اپلیکیشن کے بعد کیا کرنا ہوگا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے اہم تاریخیں نوٹ کر لیں۔ CSS کمپٹیٹو ایگزامینیشن 2027 کے MPT کے لیے اپلیکیشن سٹارٹ ڈیٹ 3 اگست 2026، لسٹ ڈیٹ 20 اگست 2026، MPT ٹیسٹ ڈیٹ 27 ستمبر 2026 بروز اتوار۔ FPSC کے آفیشل نوٹس کے مطابق MPT کا امتحان 19 شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ MPT کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ MPT وہ امتحان ہے جسے براہ راست گریڈ 17 آفیسرز منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ MPT CSS کمپٹیٹو ایگزامینیشن کا پریلیمنری/اسکریننگ ٹیسٹ ہے۔ کے مطابق MPT کوالیفائی کرنا CSS کمپٹیٹو ایگزامینیشن 2027 کے مین ایگزامینیشن میں اپلائی اور اپیئر ہونے کے لیے لازمی ہے۔ یعنی پہلے MPT کوالیفائی کرنا ہوگا، اس کے بعد CSS کے مین ریٹن ایگزامینیشن کے لیے اپلائی کیا جائے گا، اور CSS کا مکمل سلیکشن پروسیس مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ کہ CSS 2027 MPT پبلک نوٹس کے مطابق کینڈیڈیٹ کے پاس کم از کم بیچلرز ڈگری وتھ سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس کم از کم بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے اور سیکنڈ ڈویژن ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے۔ ایج لمٹ کیا ہے؟ CSS 2027 کے لیے عمومی ایج لمٹ 21 سے 30 سال ہے۔ نوٹس کے مطابق ایج میں 2 سال کی ریلیکسیشن رولز کے تحت مخصوص کیٹیگوریز کو حاصل ہے۔ یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ ایلیجبلٹی کے لیے کٹ آف ڈیٹ 29 دسمبر 2026 ہے۔ اسی کٹ آف ڈیٹ پر ایج کوالیفیکیشن دامسل اور دوسری ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس ڈٹرمن کی جائیں گی۔ اس لیے صرف آج کی اپنی ایج دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ 29 دسمبر 2026 کو اپنی ایلیجبلٹی ضرور چیک کریں۔ پاکستان کے کن علاقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ CSS ایک فیڈرل کمپٹیٹو ایگزامینیشن ہے، اس لیے پاکستان کے مختلف علاقوں اور متعلقہ دامسل رکھنے والے ایلیجبل کینڈیڈیٹس اس ایگزامینیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ پنجاب، خیبر اسلام آباد اور AZ جموں کشمیر سے متعلق کینڈیڈیٹس کے لیے CSS رولز میں دامسل اور کوٹا سے متعلق پروویژنز موجود ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف یہ کہنا کہ پاکستان کے ہر صوبے سے اپلائی ہو سکتا ہے کافی نہیں۔ کینڈیڈیٹ کو اپنی مکمل ایلیجبلٹی خاص طور پر دامسل اور CSS رولز ضرور ویریفائی کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے کی آفیشل ویب سائٹ کھولیں۔ ویب سائٹ پر اپلائی آن لائن کا آپشن موجود ہے۔ آفیشل ویب سائٹ ہی استعمال کریں اور غیر سرکاری ویب سائٹس ایجنٹس پر اپنی پرسنل انفارمیشن دینے سے گریز کریں۔ سٹیپ 1 اکاؤنٹ بنائیں۔ کہ آن لائن پیورٹل میں جائیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود نہیں تو نیا اکاؤنٹ کریٹ کریں۔ اپنی لاگ ان انفارمیشن محفوظ رکھیں۔ اگر پہلے MPT کے لیے اکاؤنٹ موجود ہے تو اپنی کریڈینشلز کو کیئرفلی استعمال کریں۔ سٹیپ 2 پروفائل مکمل کریں۔ اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد اپنی پروفائل کو کمپلیٹ/اپڈیٹ کریں۔ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، کانٹیکٹ انفارمیشن، ایکیڈیمک انفارمیشن، دامسل اور دیگر مطلوبہ انفارمیشن درست طریقے سے درج کریں، اور ڈیٹ آف برتھ میں خاص احتیاط کریں کہ آفیشل نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اور ڈیٹ آف برتھ درست درج کی جائے کیونکہ غلط انٹری ریجیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ سٹیپ 3 MPT 2027 اپلیکیشن منتخب کریں۔ اب MPT 2027 کے لیے پرسکرائبڈ اپلیکیشن فارم اوپن کریں۔
CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2027 के लिए बेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT को सेलेक्ट करें। तमाम रिक्वायर्ड फील्ड्स मुकम्मल करें। स्टेप 4 PSID जनरेट करें। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान पेयोटा से एक 16 डिजिट जनरेट किया जाएगा। ये बहुत अहम है क्योंकि MPT की फ़ी इसी के ज़रिए पे करनी है। MPT की फ़ी Rs 250 है। स्टेप 5 फ़ी कैसे पे करनी है के नोटिस के मुताबिक फ़ी एक लिंक फैसिलिटी के ज़रिए पे की जा सकती है, मसलन ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग किसी एक लिंक मेंबर बैंक के ज़रिए फ़ी पेमेंट के लिए जनरेटेड इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत अहम बात, पुराना फॉर्म TR-6 इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह चेक बैंक ड्राफ्ट ऑर्डर भी कबूल नहीं किया जाएगा। स्टेप 6 फ़ी पे करने के बाद दोबारा लॉगिन करें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ी पे करने के बाद काम खत्म नहीं होता। के ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक फ़ी डिपॉजिट करने के बाद दोबारा के अप्लाई ऑनलाइन पेयोटा में लॉगिन करना होगा और बाकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करके एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। इसलिए सिर्फ फ़ी पेमेंट को एप्लीकेशन सबमिशन ना समझें। स्टेप 7 फाइनल सबमिशन से पहले सब कुछ चेक करें। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा केयरफुली चेक करें। खास तौर पर डेट ऑफ बर्थ, नेम, क्वालिफिकेशन, दामसल और दूसरी तमाम डिटेल्स, क्योंकि गलत या नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन की वजह से मसला हो सकता है। का ऑनलाइन पेयोटा भी कैंडिडेट्स को फाइनल सबमिशन से पहले पर्टिकुलर्स वेरीफाई करने की हिदायत देता है। स्टेप 8 एप्लीकेशन सबमिट करें। तमाम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करने के बाद एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करें। याद रखें, मैन्युअल एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी। कि कैंडिडेट पेयोटा के मुताबिक एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करना ज़रूरी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कॉन्फर्मेशन और एप्लीकेशन रिकॉर्ड को अपने पास महफूज रखें। स्क्रीनशॉट ले लें या अवेलेबल रिकॉर्ड डाउनलोड/प्रिंट कर लें। एग्जामिनेशन सेंटर के हवाले से अहम बात के नोटिस में वाज़े किया गया है कि एक मर्तबा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद इसे तब्दील नहीं किया जाएगा। इसलिए सेंटर सेलेक्ट करते वक्त बहुत एहतियात करें। एडमिशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा के ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक MPT का एडमिशन सर्टिफिकेट टेस्ट से कम अज़ कम 10 दिन पहले वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस सिलसिले में अलग से इन्विटेशन और इंडिविजुअल इंटीमेशन नहीं देगा। इसलिए अपनी तरफ से वेबसाइट चेक करते रहें। MPT कब होगा? CSS 2027 MPT 27 सितंबर 2026 बरोज़ इतवार को होगा और के मुताबिक इम्तिहान 19 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। अपना एग्जामिनेशन सेंटर और एडमिशन सर्टिफिकेट आने के बाद तमाम इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें। एक और बहुत अहम बात, एलिजिबिलिटी के नोटिस में यह भी वाज़ेह है कि कैंडिडेट्स को अपनी मुकम्मल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। किसी कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पर एडमिट किया जाए और बाद में किसी स्टेज पर वो इनएलिजिबल निकले तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। इसलिए सिर्फ MPT फॉर्म सबमिट करने पर यह असूम न करें कि आप ऑटोमेटिकली CSS के लिए एलिजिबल हैं। अपनी एज, क्वालिफिकेशन, दामसल और CSS रूल्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले वेरीफाई करें। आज आखिरी तारीख है। दोस्तों, अगर आप CSS 2027 MPT के लिए एलिजिबल हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 20 अगस्त 2026 आज ही अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल करें। लिस्ट डेट का इंतज़ार न करें। खुद कैंडिडेट्स को क्लोजिंग डेट तक इंतज़ार न करने का मशवरा देता है। CSS 2027 के अगले मराहिल MPT क्वालिफाई करने के बाद CSS का मेन रिटन एग्जामिनेशन आता है। के एडवांस नोटिस के मुताबिक CSS 2027 रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट 8 नवंबर 2026 को मुतवक्के है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की मुद्दत 10 से 25 नवंबर 2026 और रिटन एग्जामिनेशन 27 जनवरी 2027 से शुरू होने का स्केड्यूल दिया गया है।
یہ ایڈوانس اسکیجول ہے، اس لیے کینڈیڈیٹس کو فائنل اناؤنسمنٹ ضرور چیک کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ ایم پی ٹی دینے جا رہے ہیں تو ابھی سے سی ایس ایس ریٹن ایگزامینیشن کی پریپریشن بھی شروع کر دیں۔ تو دوستو ایک بار پھر اہم ڈیٹ سن لیں۔ ایپلیکیشن سٹارٹ 3 اگست 2026۔ لسٹ ڈیٹ 20 اگست 2026۔ ایم پی ٹی 27 ستمبر 2026۔ فی آرز 250۔ کوالیفیکیشن بیچلرس ڈگری سیکنڈ ڈویژن۔ جنرل ایج 21-30 ایئرس۔ کٹ آف ڈیٹ 31 دسمبر 2026۔ اور ایپلیکیشن صرف کے آفیشیل آن لائن پیورٹل کے ذریعے سبمٹ کریں۔ اگر آپ کے کسی دوست بھائی بہن کلاس فیلو یا کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو سی ایس ایس 2027 ایم پی ٹی کے بارے میں معلوم نہیں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تک یہ انفارمیشن پہنچا دے۔ لیکن ساتھ ہی سب سے اہم بات، ایپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے کی آفیشیل ویب سائٹ اور سی ایس ایس رول سے اپنی ایلیجبلٹی ضرور ویریفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام محنت کرنے والے امیدواروں کو کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔